السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام رمضان کے پورے مہینے جاری رہے گا۔ اس کے دروس علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب مجالس رمضان سے ماخوذ ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے پہلا درس پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بنایا، پانی اور زمین کو پیدا کیا، ہر چیز کو بلا مثال سابق پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ اس کی نظر سے رات میں چلنے والی چیونٹی بھی نہیں اوجھل ہوتی، زمین و آسمان میں ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اس کے علم سے اوجھل نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو زمین کے تہ میں ہے، سب اسی کا ہے۔ اگر تم آواز بلند کر کے بات کرو تو کوئی حرج نہیں، بے شک وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو جانتا ہے۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے بہترین نام ہیں۔ میں اس کی ان نعمتوں پر حمد کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں جو مسلسل رہتی ہیں۔ درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے نبی محمد پر جو ام القری مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر، جن کا فضل دنیا میں عام ہے اور بہت ہی زیادہ سلامتی ہو۔ میرے بھائیو، ہم پر ایک بابرکت مہینہ اور عظیم موقع سایہ فگن ہوا ہے، جس میں اللہ اجر کو بڑھاتا ہے، عظیم نوازش کرتا ہے، ہر خواہش مند کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نیکیوں، برکتوں، رحمتوں کا مہینہ ہے، نوازشوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کی خبریں مشہور ہیں، اس بارے میں متواتر آثار و احادیث آئے ہیں۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کی کثرت اور عمل کرنے والوں کی ترغیب کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کی طرف سے گناہوں کی قلت کی وجہ سے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، پس ان کی رسائی وہاں نہیں ہو پاتی جہاں رمضان کے علامہ دنوں میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے تمام امتوں میں آپ کو خصوصیات دیں اور آپ پر احسان کیا تاکہ اس کے ذریعے تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے۔ اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں اور کتنی نعمتیں کی ہیں اور کتنی فضیلتیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں اور فرمایا، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت والجلال نے روزہ کے ذریعے آپ
پر انعام و اکرام کیا، نعمتیں دی اور فضیلتوں سے نوازا. اور یہ عظیم روزہ اس کی کچھ خصوصیات رکھیں. پہلی خصوصیت، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. حالانکہ یہ بو لوگوں کے نزدیک ناگوار ہے، لیکن رب العزت والجلال کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے پیدا ہوتی ہے. اور جو بھی چیز اس کی عبادت و اطاعت سے پیدا ہو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. کیا شہید کو نہیں دیکھتے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے؟ وہ اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسلام سر بلند ہو. وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا، جس کا رنگ خون جیسا ہوگا، خوشبو مشک جیسے ہوگی. اور حج میں نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کے سامنے عرفات میں کھڑے ہو لوگوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میرے پاس گرد آلود ہو کر پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو غور کیجئے اس مقام پر پراگندہ بال اللہ کے نزدیک محبوب ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت اور احرام کی پابندیوں کی وجہ سے انہوں نے آسائش ترک کر دیا، زیب و زینت کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک محبوب ہے. دوسری خصوصیت، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لیں. فرشتے اللہ کے معزز بندے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، رب العزت والجلال فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. پس وہ اس بات کے لائق ہیں کہ روزہ داروں کے حق میں ان کی دعا کو اللہ قبول فرمائے. اور استغفار، گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، دنیا و آخرت میں گناہوں کو چھپا دینا ہے، ان سے درگزر کرنا ہے. اور یہ بہت بلند مطالب اور عظیم ترین مقاصد میں سے ہے، کیونکہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور اپنے نفسوں پر زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں. اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. تیسری خصوصیت، اللہ ہر دن اپنی جنت کو مزین فرماتا ہے اور کہتا ہے عن قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں کو چھوڑ کر تیری طرف آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تیار کرنے اور انہیں اس جنت تک پہنچنے کی ترغیب دینے کے لیے ہر دن اسے مزین کرتا ہے، تاکہ وہ ان نیک اعمال کی طرف دوڑ پڑیں جن میں ان کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کا حصول اور سلامتی و عزت والے گھر یعنی جنت تک رسائی ہے. چوتھی خصوصیت، سرکش شیاطین کو زنجیروں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. وہ حق سے گمراہ کرنے، نیکی سے روکنے کے اپنے ارادے میں اللہ کے نیک بندوں تک نہیں پہنچ پاتے، نہ ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نیکوکار، صالح، اچھے لوگ اس مہینے میں نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں اور برائی سے دور رہتے ہیں. رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں کی بنسبت اس میں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں. پانچویں خصوصیت، اللہ اس مہینے کی آخری رات میں امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے. اگر وہ اس مبارک مہینے میں روزہ و قیام ادا کریں
اور یہ اللہ رب العزت والجلال کا فضل و احسان ہے کہ وہ انہیں ان کے اعمال کے مکمل ہونے پر ان کا پورا اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ مزدور کو اس کا اجر اس کے کام ختم ہونے پر دیا جاتا ہے، اور اس ذات نے اپنے بندوں پر اس اجر کے ساتھ 3 اور طرح کے احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات کے ذریعے ان پر فضل و انعام کیا ہے۔ پہلا احسان، اس نے ان کے لیے ایسے نیک اعمال مشروع کیے جو ان کے گناہوں کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہیں، اور اگر وہ یہ مشروع نہ کرتا تو وہ ان کے ذریعے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی طرف سے مشروع کردہ امور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان اشخاص اور افراد پر نکیر کی جو اس کے سوا دین میں شریعتیں بناتے ہیں، اور اسے شرک کی ایک قسم اللہ نے قرار دیا۔ اس نے فرمایا، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ دوسرا احسان، اگر اللہ کی مدد اور توفیق نہ ہوتی تو وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے، وہ یہ اعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نیک اعمال رمضان کے مہینے میں کیا۔ یہ فضل و انعام اللہ ہی کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو تمہارے مسلمان ہونے پر مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ تیسرا احسان، اس نے بہت زیادہ اجر سے نوازا، نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ اللہ نے اسے بڑھا دیا، اس کے ثواب کو بڑھا دیا۔ عمل کا ہونا، اس پر ثواب دینا اللہ کا فضل و احسان ہے۔ پہلے اللہ نے عمل کو مہیا کیا، اس کے لیے راستے کو ہموار کیا، پھر اس پر بے انتہا اجر اور ثواب سے نوازا، تو یہ اللہ کا بے پایا انعام و نوازش ہے اور اللہ کے لیے تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا ملنا اس شخص کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جسے یہ مل جائے اور اس کے حق کو وہ پورا کر لے، اپنے رب کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف، غفلت سے اس کے ذکر کی طرف، دوری سے اس کی قربت کی طرف لوٹ آؤ۔ اے وہ شخص جسے ماہ رجب میں گناہ کافی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی ماہ شعبان میں بھی کی، اب تم پر روزے کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، پس تو سے بھی نافرمانی کا مہینہ نہ بنا۔ قرآن کو پڑھ، تسبیح خوب کر، کیونکہ یہ تسبیح اور قرآن کا مہینہ ہے۔ تم کتنے لوگوں کو جانتے ہو جن کو موت نے فنا کر دیا، پس مرنے والے کا زندہ رہنے والے سے کتنا کم فاصلہ ہے۔ اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگا، موت سے پہلے تقوی کا زاد راہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں مہلت کے ایام میں اوقات کو غنیمت جاننے کی توفیق دے، ہمیں، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے ارحم الراحمین،
اب اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم آپ کے سامنے دوسرے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کی اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔